کیا کہہ رہے ہو ذوالنورین؟ تمہاری ماما نے منع کر دیا؟ وہ چکرا کے بیڈ پہ بیٹھی تھی، آواز میں لرزش تھی اور دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہاں، ماما کہہ رہی ہیں اتنی خوبصورت لڑکی کو میں کیسے بہو بنا لوں، میرا بیٹا تو اس کے آگے پھیکا لگے گا۔ ذوالنورین کی بات پہ مہروش الجھ کے رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرا سانس بند ہونے لگا اور تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ وہ ایک دم ہی رو پڑی۔ ارے مہرو، پلیز رونا بند کرو، مذاق کر رہا تھا میں۔ ماما بھلا انکار کر سکتی ہے میری خواہش کے آگے؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ ماما نے تمہاری دادی کو گھر پہ انوائٹ کیا ہے تاکہ شادی کی بات آگے بڑھائی جا سکے۔ ذوالنورین کی بات پر مہروش ایک دم ہی بے یقین ہوئی۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ آنٹی مان گئیں؟ ارے ہاں بابا، مان گئی ہیں، اور اب آنٹی کہنا بند کرو، اب سے وہ بھی تمہاری ماما ہے۔ مہروش کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آف کورس نورین، تم تو جانتے ہو نا میری زندگی میں ماں کی کمی کتنی زیادہ ہے، اب جا کے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ مہروش نے دل سے اپنی ہونے والی ساس کو بطور ماں قبول کر لیا تھا۔ اچھا میری بات سنو، یہ سردار انکل کا کیا قصہ ہے؟ تم لوگوں نے انہی کو بلا کے بٹھا لیا تھا۔ ماما اس بات پہ کافی خفا تھیں کہ باہر والوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ باہر والے نہیں ہیں نورین، بابا کی جگہ ہے وہ۔ تم تو جانتے ہو نا کہ سردار انکل نے کس طرح ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ مہروش نے فوراً اس بات کی تصحیح کی۔ انہوں نے تمہاری مدد نہیں کی ہے، تمہارے بابا کے کاروبار پہ قابض ہیں وہ۔ تمہیں کیا پتا کیا سیاہ کیا سفید کرتے ہوں گے۔ یہ جو شہر یار اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ سب تمہارا ہے۔ ٹھیک طرح سے سردار انکل سے حساب کتاب لینا شروع کرو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ ذوالنورین نے خفگی سے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو نورین؟ مجھے سردار انکل پہ بالکل بھروسہ ہے، اور رہی بات شہر یار کے پیسہ خرچ کرنے کی، تو سردار انکل ہمیشہ سے ہی پیسے والے تھے۔ ان کی اپنی زمینیں ہیں، کاروبار ہے۔ ہمارے کاروبار کے تو وہ صرف اٹارنی ہے، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے۔ میری شادی کے بعد وہ سب کچھ میرے حوالے کر دیں گے۔ تم کب سے شہریار اور سردار انکل کے بارے میں ایسا سوچنے لگے؟ میرے بابا کی جگہ میری شادی میں سب کچھ وہ ہی کریں گے، اس لیے اب انہیں باہر والا نہ کہنا۔ اور کل تمہارے گھر دادی اکیلی نہیں آئیں گی، سردار انکل بھی ساتھ آئیں گے تاکہ سارے معاملات طے کیے جا سکیں۔ مہروش نے یہ بات کہہ کے ذوالنورین کا موڈ خراب کیا تھا۔ تم انہیں منع کر دو، انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شادی کی تاریخ ہی طے ہونی ہے، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ سردار انکل یا شہر یار کے بغیر بھی ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ انتہائی زہر خند لہجے میں کہتے وہ مہروش کو چونکا گیا تھا۔ شہر یار میرا بچپن کا دوست ہے اور تمہارا بھی ہے، اس کے بغیر ہم شادی کیوں کریں گے؟ پلیز نورین، آج کے دن ایسی باتیں نہ کرو، میں بہت خوش ہوں۔ مہروش کی بات پہ ذوالنورین وقتی طور پہ تو خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک آگ سلگ اٹھی تھی۔ آج کے دن بھی مہروش کے لیے شہر یار بہت اہم تھا، اس بات سے بھی زیادہ اہم کہ ذوالنورین کو اس کی موجودگی برداشت نہیں ہوتی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی مہروش نے دادی کو خوشخبری سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری پیاری پوتی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ محبت سے اسے سینے سے لگاتی وہ بے تحاشا دعائیں دینے لگی۔ دادی، شام کو جانا ہے، میں آپ کے کپڑے استری کر رہی ہوں، آپ سردار انکل کو بھی فون کر کے کہہ دیں، کیونکہ وہ لوگ شادی کے لیے جلدی کریں گے، اس لیے سردار انکل کو ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ مہروش نے خود ہی انہیں ساری بات سمجھا دی۔ وہ مسکراتی ہوئی سردار صاحب کو فون کرنے کے لیے چلی گئی۔ مہروش نے دادی کا سفید رنگ کا چکن کا کرتا پاجامہ نکالا، ساتھ میں بڑی سی سفید رنگ کی شال، سفید موتیوں کا قیمتی ہار جو اس کا پسندیدہ تھا۔ دادی کی ساری تیاری پوری کر کے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ دادی، اب میں مال جاؤں گی، مجھے تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہے۔ دادی جو سردار صاحب سے بات کر کے فارغ ہوئی تھیں، وہ انہیں جلدی سے اپنے آگے کا منصوبہ بتانے لگی۔ شاپنگ کس بات کی؟ خیریت تو ہے، شادی کی تاریخ تو طے ہو جانے دو۔ دادی نے اسے جان بوجھ کے چھیڑا تھا۔
نہیں دادی، وہ میں چاہ رہی تھی کہ ذوالنورین کے پیرنٹس کے لیے اور اس کے لیے کچھ تحائف بھی آپ کے ہاتھ بھجوا دوں، اچھا امپریشن پڑے گا۔ وہ لوگ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، اس لیے میں بس تھوڑی دیر میں شاپنگ کر کے آ جاؤں گی۔ لاڈ سے دادی کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے وہ انہیں سمجھانے لگی، میری چڑیا تو بہت بڑی ہو گئی ہے، چلو ٹھیک ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ دادی آپ کیوں بار بار بھول جاتی ہیں؟ ڈرائیور چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے، اس لیے مجھے ہر جگہ شہریار کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ ڈرائیونگ کی آپ اجازت جو نہیں دیتی۔ مجھے بہت اچھی ڈرائیونگ آ گئی ہے دادی، جانے دینا مجھے، میں خود ہی ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں۔ پورچ میں گاڑی کھڑی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے شہریار کو بلانا پڑتا ہے۔ وہ دادی کی منتوں پر اتر آئی تھی۔ نہیں بیٹا، میرا دل نہیں مانتا، جب سے تمہارے ماں باپ گزرے ہیں نا، تب سے مجھے خوف سا ہو گیا ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ بھیج کے بھی میرا دل مطمئن نہیں رہتا۔ اکیلے تمہیں کہاں گاڑی دے کے بھیج دوں؟ شہریار کو فون کر کے بلا لو یا پھر کیب کر کے چلی جاؤ۔ دادی نے ایک بار پھر اسے سختی سے گاڑی چلانے سے منع کر دیا۔ کیب بلواتی ہوں میں۔ ناراضگی سے دادی کو دیکھتے اس نے رائڈ بک کروائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ آدھا دن کہاں گزرا خبر ہی نہ ہوئی۔ کافی سارے شاپنگ بیگز اٹھائے وہ 2 بجے کے قریب گھر لوٹی تھی۔ دادی کے ساتھ کھانا کھا کے انہیں تیار کیا اور پھر 5 بجے کے قریب سردار صاحب بھی ان کے گھر آ گئے۔ بیٹی تم چائے بنا لو، میں جب تک تمہاری دادی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ سردار صاحب نے اسے بہانے سے منظر سے ہٹایا تھا اور یہ بات اسے پل بھر میں سمجھ آ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس وقت سردار انکل کو دادی سے کیا بات کرنی تھی۔ چولہے پہ چائے چڑھا کے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آ کے رک گئی۔ مجھے نہیں لگتا ذوالنورین کی والدہ اس رشتے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ ہے۔ ان کے انداز بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے انہیں کتنا زبردستی بھیجا ہے۔ شادی صرف لڑکا اور لڑکی کی ہی نہیں ہوتی، لڑکی کو لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ بھی نبھانا پڑتا ہے۔ اگر آج وہ بیٹے کے دباؤ میں آ کے رشتہ کر رہی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ ہماری بچی کو پریشان کرنا شروع کر دیں۔ سردار صاحب انتہائی پریشانی کے عالم میں دادی کے ساتھ محو گفتگو تھے اور ان کی بات سن کر دروازے پہ کھڑی مہروش کے ہوش اڑے تھے کہ کہیں سردار صاحب کی باتوں میں آ کے دادی انکار ہی نہ کر دیں۔ اندازہ تو مجھے بھی ہے کہ ذوالنورین کی ماں کو ہماری بچی پسند نہیں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مہروش ذوالنورین کو پسند کرتی ہے اور وہ بھی اسے چاہتا ہے۔ سمجھدار بچہ ہے، دونوں اچھے سے اپنی زندگی سنبھال لیں گے۔ میں بس اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے راضی ہو گئی ہوں۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، اگر اس کا دل دکھا تو میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میں نے اس کی پسند سے ہی اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حشمت بی نے سردار صاحب کو خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مہروش کے دل کو تسلی ہو گئی۔ وہ چائے لے کے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو سردار صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں اور پھر وہ دونوں ذوالنورین کے گھر کی طرف نکل گئے۔ باقی کا سارا وقت وہ پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں چکراتی رہی اور پھر شہریار کی کال آ گئی، شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے اور نہ مجھے مٹھائی کھلائی نہ کوئی فون کیا۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے تم خود مجھے دو گی۔ وہ بے انتہا ناراض تھا۔ سوری شہریار، سارا دن کہاں گزرا خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں نے تو موبائل فون کو بھی سارا دن نہیں دیکھا، دادی کے ساتھ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ پتہ ہے نا ذوالنورین کی ماما کا، ان کا اسٹیٹس کتنا ہائی فائی ہے، ان کے حساب سے سارا دن شاپنگ کرتی رہی ہوں۔ بس اللہ کرے انہیں پسند آ جائے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی سنانے لگی۔ کب تک تم ان کی پسند اور ناپسند کے چکر میں پڑی رہو گی؟ تم جیسی ہو ویسی اچھی ہو۔ رہی بات ذوالنورین کی تو وہ تو تمہیں سمجھتا ہے، بس یہ کافی ہے۔ شہریار نے اسے تسلی دلائی۔ اچھا بات سنو، میری شادی کی ساری تیاریاں تم نے ہی کرنی ہے شہریار، کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، تم ذوالنورین کی طرف سے نہیں بلکہ میری طرف سے شادی میں شریک ہوگے۔ یاد رکھنا تم لڑکی والے ہو۔ مسکراتے ہوئے اس نے شہریار کو تنبیہ کی تھی۔ ارے ہاں بھائی، مجھے اچھی طرح یاد ہے،
نورین سے پہلے تم میری دوست ہو، اس لیے میں خوب شور شرابہ کروں گا، بلکہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی سے تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال لوں، رہنے کے لیے آ جاتا ہوں، روز رات کو ڈھول بجائیں گے، ناچ گانا کریں گے، اور پھر تمہاری شادی کی ساری تیاریاں بھی ہو جائیں گی۔ ارے واہ، اس میں تو کوئی برائی نہیں، تم آ جاؤ ہمارے گھر۔ میری شادی کے بعد ویسے بھی دادی نے اکیلے ہو جانا ہے، تم میری شادی کے بعد بھی کچھ دن یہیں ٹھہر جانا، پھر میں ذوالنورین سے بات کروں گی اور دادی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ مستقبل کے سنہرے سپنے سے جانے لگی اور شہریار اس کی معصومیت پہ مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذوالنورین کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور اگر وہ مان بھی جاتا تو اس کے ماں باپ کبھی ایسا نہ ہونے دیتے۔ لیکن اس وقت وہ مہروش کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہروش نہ صرف اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، بلکہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کے جذبات کا احساس شہریار کو اچھی طرح تھا، اور ساتھ ہی وہ ذوالنورین سے بھی واقف تھا۔ اسی لیے کبھی کبھی اسے بہت ڈر بھی محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اس معصوم سی لڑکی کا دل نہ ٹوٹے۔ ابھی وہ سارا وقت اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے میں مصروف تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سردار صاحب اور دادی واپس لوٹ آئی تھیں، اور آتے ہی خوشخبری سنائی کہ 1 ہفتے کے اندر مہروش کی شادی ہے۔ یہ سن کے مہروش کے ہوش اڑے۔ دادی، کم سے کم 15 دن تو لیتی، 1 ہفتے میں تو ڈریسز بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اس نے فوراً سر پکڑ لیا تھا۔ بیٹے، تمہاری ساس سسر کی فلائٹ ہے، انہیں جانا ہے، اسی لیے مجبوری ہے۔ ہارٹ پیشنٹ ہیں تمہارے سسر، کچھ خیال کرو اس بات کا۔ اور کم تیاری میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ شادی کا مطلب ڈھیر سارے کپڑے، جولری اور الٹی سیدھی رسمیں نہیں ہیں، بلکہ شرعی طریقے سے 2 لوگوں کا ایک جائز رشتے میں بندھنا ہے۔ اسے جتنی سادگی سے انجام دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ دادی نے اپنی سوچ اس کے آگے رکھی اور وہ بس چپ کر گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد شہریار کو فون ملا کے اس نے یہ خبر بھی سنائی، اور ساتھ ہی اسے اپنے گھر بھی بلا لیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر مٹھائی کا ڈبہ پکڑے شہریار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت مبارک ہو یار مہرو، اب تو تم پرائی ہونے جا رہی ہو۔ دادی کے پاس بیٹھتے اس نے مہرو کو چھیڑا تھا۔ کوئی پرائی ورائی نہیں ہو رہی، میں یہیں رہوں گی، کوئی دور نہیں ہے ذوالنورین کا گھر، اور وہ کوئی غیر نہیں ہے، دوست ہے تمہارا، جب دل چاہے دادی کا ہاتھ پکڑ کے چلے آنا۔ مہروش نے فوراً ہی اس کی بات پہ سخت ریئیکشن دکھاتے ہوئے کہا، اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ چلو اب یہ بتاؤ کہ تیاریاں کہاں سے شروع کرنی ہے؟ پھر وہ دونوں کاغذ اور قلم سنبھال کے بیٹھ گئے۔ پہلے ساری چیزوں کو لکھنا تھا، پھر انہیں ارینج کرنا شروع کرنا تھا۔ 1 ہفتہ کہاں گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ شہریار روز صبح کو آتا تھا اور رات تک اس کے ساتھ ہی رہتا۔ گھومنا پھرنا، کھانا پینا، شادی کی ساری تیاریاں کروانا۔ اس نے پورے گھر کو لائٹوں سے سجا دیا تھا۔ 1 ہفتے میں مہروش کی ذوالنورین سے بہت کم بات ہوئی تھی، کیونکہ دادی نے سختی سے منع کیا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، ملنا تو بہت دور کی بات۔ مہروش بھی چاہتی تھی کہ اب ان کے درمیان کچھ دنوں کا فاصلہ ہو جائے تاکہ شادی کی رات کچھ خاص لگے۔ اس لیے اس نے بھی ذوالنورین سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسے بار بار فون نہ کرے۔ نورین خود بھی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس لیے اسے بھی فرصت نہ ملی، اور 1 ہفتے بعد دھوم دھام سے مہروش کی بارات دروازے پہ چلی آئی۔ شہریار کے ساتھ کھڑی وہ دلہن بنی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلو میں تمہیں اسٹیج تک لے چلوں، تمہاری کوئی بہن ہوتی تو یہ رسم وہ ادا کرتی، لیکن میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں تو یہ رسم بھی میں ہی پوری کر دیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے مہروش کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر مہروش کو ساتھ لیے وہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ اسٹیج پہ کھڑے ذوالنورین کے چہرے کے زاویے بدل گئے۔ مہروش کے ساتھ آتے شہریار کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ پہ قابو پا لیا، اور پھر اسٹیج پہ پہنچ کے شہریار نے مہروش کا ہاتھ پکڑا اور ذوالنورین کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فوٹوگرافر نے اس خوبصورت منظر کو کیمرے میں قید کیا۔ وہیں یہ منظر کہیں نہ کہیں ذوالنورین کے دل کو ٹھیس پہنچا گیا۔ شہریار مسکراتے ہوئے منظر سے ہٹ گیا تھا
اور وہ مہروش کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ بیٹھ گیا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہوئی اور پھر اس کے بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا تو حشمت بی نے رو رو کے اپنی طبیعت خراب کر لی۔ بڑی مشکل سے شہریار نے ہی انہیں سنبھالا تھا۔ شہریار پلیز دادی کا خیال رکھنا، رات کو تم گھر مت جانا دادی کو چھوڑ کے، وہ بے انتہا پریشان ہو رہی تھی۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری دادی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، کچھ دن وہ ہمارے ہی گھر رہیں گی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ ہاں بالکل، حشمت بھی اب میری ذمہ داری ہے بیٹی۔ سردار صاحب نے بھی آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی تھی اور دعاؤں کے حصار میں اسے رخصت کر دیا تھا۔ ذوالنورین اس پورے عمل میں بالکل خاموش رہا۔ گاڑی میں بیٹھ کے بھی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ شہریار کا ہر جگہ موجود ہونا اسے ہمیشہ سے کھٹکتا تھا، لیکن وہ مہروش کی خاطر شہریار کو برداشت کرتا آیا تھا۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اسے شہریار کو مہروش کی زندگی سے باہر نکالنا تھا۔ پھولوں سے سجی گاڑی بڑے سے بنگلے کے آگے رکی۔ ذوالنورین نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے گاڑی سے اتارا اور بنگلے کے اندر لے گیا۔ اس کی توقعات کے بالکل برعکس چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے استقبال کا نہ کوئی انتظام کیا گیا تھا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی رسم کی تیاری تھی۔ وہ ایک دم ہی پریشانی سے ذوالنورین کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ شرمندگی بھرے تاثرات تھے۔ یار، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ماما ان کے ساتھ مصروف ہو گئی اور ہمیں تمہارے استقبال کی تیاری کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ ابھی بھی بابا کو لے کے ماما کمرے میں چلی گئی ہیں، انہیں میڈیسنز وغیرہ دینی تھی۔ ذوالنورین نے بڑے ہی عجیب طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس گہرا سانس بھر کر خاموش ہو گئی اور پھر کمرے کا رخ کر لیا۔ خوبصورت سا کمرہ انتہائی عالی شان فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی قیمت اپنے آپ بتا رہی تھی، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ذوالنورین تھا اور کچھ نہیں۔ بستر پہ دلہن بن کر وہ بیٹھی تو ذوالنورین نے ہی اس کی مدد کی، ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پتہ ہے سب نے کہا چاند سورج کی جوڑی ہے ہماری۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے پیروں کے تلووں پہ انگلی پھیرنے لگا۔ مہروش نے گھبرا کے پاؤں سمیٹے، چہرے پہ شرم سے لالی چھا گئی۔ نورین کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ پھر اس نے مہروش کے پاؤں پکڑے اور اس کے تلووں کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا، جو سرخ مہندی سے پوری طرح رچے ہوئے تھے۔ مہروش کے من میں گدگداہٹ سی ہونے لگی۔ نورین نے بے اختیار ہی اس کے پیروں پہ اپنے لب رکھے اور وہ شرمندگی سے ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز نورین، کیا کر رہے ہیں؟ تم میری ہو اور بس تمہیں اپنا رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ مہروش نے نظریں چرائیں اور ذوالنورین اس پہ وارفتہ ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی اور نہ آئے، بس تم اور میں۔ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے لبوں میں دباتے وہ خود بخود شہریار کو سوچنے لگا، میرے اور آپ کے بیچ نہ کبھی کوئی تھا اور نہ کبھی کوئی آئے گا۔ مہروش نے اس کی بات کو سمجھے بنا ہی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ذوالنورین نے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ اپنے دہکتے انگار لب رکھے اور مہندی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں سمونے لگا۔ میں نے اس لمحے کا بہت انتظار کیا ہے۔ اپنے پیرنٹس کے خلاف جا کے میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے۔ ہمیشہ میرا مان رکھنا، میری محبت کو سب سے بلند مقام دینا۔ اس کے اور نزدیک ہوتے وہ دھیمی سرگوشی کرنے لگا۔ مہروش کا دل پسلیاں توڑ کے باہر نکلنے کو بےتاب ہوا۔ ذوالنورین کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک نے اسے پوری طرح سے مدہوش کیا تھا۔ نورین نے بہت آرام سے اس کے گلے میں پڑے بھاری زیور کو اتارنے کے لیے اس کا دوپٹہ ہٹایا۔ دودیا چمکتی گردن پر سرخ رنگ کا وہ کندنی سیٹ پوری طرح دمک رہا تھا، جسے آہستگی سے ذوالنورین نے اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ بہت بھاری ہے نا یہ، دیکھو تمہاری گردن پہ نشان بھی آ گئے۔ ماما سے کہا بھی تھا کہ ایسی جیولری نہ لیں، لیکن تمہیں پتہ تو ہے نا ہماری سوسائٹی میں ایسی ہی جیولری پہنی جاتی ہے۔
شو آف بھی تو کرنا ہوتا ہے سب کو۔ وہ پریشانی سے اس کی گردن پہ انگلی پھیرنے لگا، جہاں اس بھاری زیور کی وجہ سے اب سرخ نشان موجود تھے۔ پورے ریشز پڑ گئے تمہاری گردن پہ یار۔ انگلی پھیرتے پھیرتے اس نے اپنے لبوں سے ان سرخ جگہوں کو چوم لیا۔ بکھرتی سانسوں میں مہروش نے اس کے وجود کو محسوس کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں ڈھلنے لگے۔ مہروش، آئی لو یو۔ وہ پوری طرح مہروش کے رنگ میں رنگنے لگا، اسے اپنی باہوں میں قید کرتے اپنی محبت کی شدتیں لٹانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہر چیز سے ماورا ہوتے، مہروش کا فون گنگنا اٹھا۔ تم نے فون آف کیوں نہیں کیا؟ نورین فوراً پیچھے ہٹا اور سائڈ پہ پڑے مہروش کے فون کو اٹھایا، جہاں شہریار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ نورین کا ماتھا سرخ ہو گیا۔ یہ کیوں فون کر رہا ہے اس وقت؟ اس کا بس چلتا تو وہ شہریار کا منہ توڑ دیتا، جس نے ان پرفسوں لمحات کا سارا حسن ختم کر دیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ مہروش نے جلدی سے ذوالنورین کے ہاتھ سے فون لے کے کان سے لگا لیا۔ سوری مہرو تمہیں تنگ کرنے کے لیے، لیکن دادی کی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ کہاں رکھی ہیں۔ دادی کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا ہے، ان کی دوائیاں چاہیے۔ دوسری طرف سے شہریار انتہائی شرمندگی سے اسے ساری سچویشن بتانے لگا، جسے سن کے اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا ہوا ہے دادی کو؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے دادی کے پاس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یار تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میڈیسن کا بتا دو کہاں رکھی ہیں اور کون سی دینی ہے۔ تمہیں پہلے مجھے بتا کے جانا چاہیے تھا نا۔ شہریار نے اسے ذرا سختی سے سمجھایا کہ کہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے واپس ہی نہ آ جائے۔ دادی کی میڈیسن الماری میں بالکل سامنے رکھی ہوتی ہیں، لاکر کے اوپر والے کبرڈ میں۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہے تو زبان کے نیچے گولی رکھ دینا، اور پھر بھی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے کال کرنا، میں خود آ جاؤں گی۔ وہ بالکل بے چین ہو گئی۔ ہاں تم تو بڑی ڈاکٹر ہو نا، تمہارے آنے سے دادی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ خاموشی سے اب اپنے سسرال میں رہو۔ اگر اس دوا سے دادی کی طبیعت نہ سنبھلی تو میں خود ڈاکٹر کو بلا لوں گا۔ فکر نہ کرو، تم آرام کرو۔ شہریار نے اسے سمجھاتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ ذوالنورین جو غصے میں واش روم چلا گیا تھا، جب باہر نکلا تو مہروش کو خاموشی سے بیٹھا دیکھ کے اس کے نزدیک چلا آیا۔ کیوں کیا تھا فون شہریار نے؟ سکون نہیں ہے اسے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ذوالنورین کے لہجے میں نفرت آ گئی۔ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ان کا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں دادی کو کچھ ہو گیا تو۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ یار پلیز، آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، تم اس طرح رو کے سب کچھ برباد نہ کرو۔ کچھ نہیں ہوتا دادی کو، بتا دیا نا تم نے میڈیسنز کا، میڈیسن لے کے ٹھیک ہو جائیں گی وہ۔ انتہائی روکھے لہجے میں کہتے ذوالنورین نے مہروش کو چونکنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بس سر اٹھائے سامنے کھڑے نورین کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ اب بیزاری کے تاثرات تھے۔ اگر تمہارا ساری رات یوں ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے تو بتا دو، میں سو جاتا ہوں۔ وہ خفا سا ہوتے اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ پلیز نورین، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس دادی کی طبیعت کا سن کے میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے جلدی سے نورین کا خراب موڈ بھانپتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کی۔ پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو نورین۔ مہروش نے اپنا سر ذوالنورین کے کاندھے پہ ٹکا دیا، اور ایک بار پھر وہ اس کی قربت پا کے پگھلنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ پوری طرح اپنی محبت کی بارش اس طرح اس پہ برسانے لگا کہ وہ کسی بنجر صحرا کی طرح بارش کی بوندیں پڑتے ہی اپنے اندر انہیں جذب کرنے لگی۔ رات قطرہ قطرہ بیت گئی۔ دوبارہ شہریار کی کوئی کال نہیں آئی تھی، البتہ اس نے دادی کی طبیعت سنبھلنے کا ایک میسج ضرور چھوڑا تھا، جسے پڑھ کے مہروش کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اگلی صبح وہ گلابی رنگ کی ساڑی پہن کر آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ گیلے کھلے بال اور رت جگہ سے سرخ پڑتی آنکھیں اسے اور بھی حسین بنا رہی تھیں۔ تیار ہو کے اس نے پلٹ کے بیڈ پہ سوتے ہوئے ذوالنورین پہ ایک نظر ڈالی اور پھر اس کے نزدیک چلی آئی۔ اٹھ جاؤ نورین، دادی سے ملنے جانا ہے مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار نہیں آ رہا۔
دادی کے بغیر آج تک میں نے کبھی چائے نہیں پی صبح کی. اٹھے نا, گھر جانا ہے مجھے. نورین کو وہ زبردستی جھنجھوڑ کے اٹھا رہی تھی. جب وہ نہ اٹھا تو اس نے اپنے گیلے بالوں کو نورین کے لبوں پہ لگا دیا. اس کے بالوں کی چبھن سے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر جیسے ہی اس پہ نظر پڑی تو اسے تکتا چلا گیا. اپنے ہاتھوں سے ہی اس کی نیم برہنہ کمر کو تھامتے اس نے مہروش کو اپنے نزدیک کھینچ لیا تھا. گھر کیوں جانا ہے؟ اب یہی تمہارا گھر ہے. دادی ٹھیک ہے نا, آ جاؤ واپس. تیزی سے مہروش کو کھینچتے اس نے مہروش کو اپنے اوپر لٹا لیا. کیا کر رہے ہو؟ میرا ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا. بڑی مشکل سے میں نے اوپر سے بال سیٹ کیے ہیں. پلو سنبھالتے ہوئے وہ خود کو ذوالنورین کے مضبوط بازوؤں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی, جو اس کی ساڑی کا پلو کھینچ کے ایک طرف ڈال چکا تھا. گھڑی دیکھو, ابھی 10 ہی بجے ہیں. اتنی جلدی کون اٹھتا ہے؟ اور تمہاری دادی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں. بے اختیار ہی بلاؤز کی زپ کھینچتے ہوئے وہ اس پہ حاوی ہوا تھا. نورین, میں بہت تھکی ہوئی ہوں, مزید نہ تھکاؤ یار. اس نے نزدیکیوں کو محسوس کرتے مہروش نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں. نورین اس کے ہارے ہوئے وجود کو ایک دفعہ پھر فتح کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا. اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ اس کی خوشبوؤں میں پھر سے کھونے لگا. ساڑی کی میڑیوں کو کھولتے اپنی انگلیوں کو مہروش کی کمر سے ٹچ کیا اور وہ پوری طرح بے خود ہو کر ذوالنورین کی باہوں میں سما گئی. وقت کا کانٹا تیزی سے سرکا اور بستر میں ہی 2 بج گئے. کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تو دونوں جیسے ہوش میں آئے. باہر بھی آنا ہے یا ولیمہ بیڈ روم میں ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ باہر سے آتی نورین کی ماما کی آواز میں مہروش کے ہوش اڑے تھے. وہ گھبرا کے اٹھی, اپنی ساڑی جیسے تیسے لپیٹ کے کمرے کا دروازہ کھول دیا. نورین کی ماما نے ایک تیز نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی اور اسے سائیڈ میں ہٹاتے ہوئے کمرے کے اندر چلی آئی. نورین کی مہربانی سے بستر کی چادر نیچے پڑی تھی. تکیے کمرے کے دوسرے کونے پہ تھے اور کمرے کا حال بے حال تھا. ویری گڈ, بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری دادی نے تمہاری. دوپہر کے 2 بج رہے ہیں, کمرے سے نکلنے کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ذوالنورین تو ہمیشہ سے ہی لاپرواہ تھا, لیکن تم بھی ایسی نکلو گی مجھے اندازہ نہیں تھا. تمہارے طور طریقے اچھی طرح دیکھ لیے میں نے پہلے ہی دن. تمہاری دادی صبح سے 100 دفعہ فون کر چکی ہیں کہ تمہیں ابھی تک ہم نے گھر کیوں نہیں بھجوایا. تم لوگ تو فون بند کر کے یہاں سکون سے سو رہے ہو اور انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. اگر اتنا ہی یہاں دل لگ گیا ہے تو انہیں فون کر کے کہہ دو کہ تم نہیں آ رہی, اور یہ بھی کہہ دو کہ آئندہ تمہارے لیے میرے فون پہ فون نہ کریں. حکارت سے کہتی ہوئی وہ دروازہ پٹخ کے کمرے سے باہر چلی گئی اور مہروش کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے. ذوالنورین فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس چلا آیا. ماما کی تو عادت ہے, کچھ بھی کہہ دیتی ہیں, تم کیوں دل سے لگا رہی ہو؟ چلو نا, میں تمہیں دادی کے پاس لے چلتا ہوں, دوبارہ سے تیار ہو جاؤ. مہروش کو کھینچ کے آئینے کے سامنے کھڑا کرتا وہ واش روم کا رخ کر گیا تھا. اپنے آنسوؤں کو چھپاتے مہروش نے دوبارہ خود کو تیار کیا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ دادی کے روبرو بیٹھے تھے. دادی کی طبیعت سنبھل چکی تھی. شہریار بھی ان کے پاس ہی تھا. شہریار کو دیکھ کے نورین کا موڈ تو خراب ہوا تھا, لیکن اس نے سب کے سامنے اس بات کو چہرے پہ نہیں آنے دیا. دادی, آج رات ولیمہ ہے اور کل صبح کی میری اور مہروش کی فلائٹ ہے. ہم 1 ہفتے کے لیے ناران کاغان جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ماما بابا کو باہر چلے جانا ہے. وہ خود ہی سے دادی کو سارے پلانز بتانے لگا, جبکہ مہروش ان سب پلانز سے نا واقف تھی. تم نے مجھے تو یہ سب نہیں بتایا. وہ ایک دم حیران ہوئی. سرپرائز دینا چاہتا تھا. اب دادی کو بتایا ہے تو تمہیں بھی پتہ چل گیا. ولیمے کی تقریب ختم ہو جائے تو اگلی صبح ہم نکل جائیں گے. چلو اب دادی سے مل لیں تو میں تمہیں پارلر ڈراپ کر دوں. وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا. آپ چلیں نورین, میں آتی ہوں. وہ پیچھے ہی رک گئی اور نورین کے باہر نکلتے ہی شہریار کا ہاتھ پکڑ کے اسے کونے میں لے گئی. کیا کر رہی ہو؟ دادی دیکھ رہی ہیں. شہریار نے فوراً اسے ٹوکا. ذوالنورین اپنا موبائل فون ٹیبل پہ ہی بھول گیا تھا.
اسی لیے وہ پلٹ کے واپس آیا اور ایک کونے میں ان دونوں کو کھڑا دیکھ کے چونکا۔ دبے قدموں وہ ان کے نزدیک آ گیا۔ نورین کو بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ ہمارے بیچ میں ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی رہنا چاہیے، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر میں خود اسے ذوالنورین کے نام کر دوں گی۔ یار ابھی تو 15 دن باقی ہیں، ایسا نہ ہو ذوالنورین کو خبر ہو جائے۔ شہریار کچھ پریشانی سے بولا تھا۔ نہیں ہوتی خبر کسی کو کچھ علم نہیں ہے، بعد میں بھی میں تمہارا نام نہیں لوں گی، ویسے بھی ذوالنورین کچھ پوچھے گا بھی نہیں، اور میں خود ہی سب مینج کر لوں گی، تب تک بس تم خاموش رہو اور کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹی تو نورین پہلے ہی تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ بنا ذوالنورین کی موجودگی کو محسوس کیے وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہروش کو پارلر ڈراپ کر کے خود ولیمے کی تیاریاں دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ سارا وقت اس کے دل میں طرح طرح کے سوال چلتے رہے، لیکن فی الحال یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ ہنی مون سے واپس آ کر وہ اس بارے میں مہروش سے بات کرنے والا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی اچھی طرح سے مکمل ہوئی اور پھر اگلی صبح وہ دونوں ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئے۔ خوبصورت پہاڑی سلسلوں کے درمیان ان کی محبت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ایک ہفتہ پر لگا کے گزر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مکمل ہو کر واپس لوٹے تو مہروش کی طبیعت بگڑ گئی۔ مستقل اسے چکر آ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے مہرو؟ لگتا ہے سفر کی وجہ سے تمہاری طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ سفر بھی تو بہت لمبا تھا، ہم ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ زبردستی مہروش کو لے کے ہاسپٹل پہنچا، جہاں ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ کیا اور رپورٹ سامنے رکھی۔ اس کے مطابق مہروش 3 ویکس پریگننٹ تھی، اور یہ سنتے ہی نورین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا، تو پھر وہ 3 ویکس پریگننٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ ڈاکٹر کے روم سے باہر آتے ہی اس نے مہروش کو بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور رپورٹ اس کے منہ پہ دے ماری، جبکہ مہروش کے اوسان خطا تھے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ راز جسے تم شہریار کے ساتھ مل کے چھپانے کی بات کر رہی تھی اپنی دادی کے گھر پہ۔ اپنے اور شہریار کے گناہ کو تم میرے نام لگانا چاہتی تھی نا؟ ذوالنورین کی بات پر مہروش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔